کئی مسجدیں ہیں اور سب نے بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا رکھے ہیں، اور اس کے بعد اذان سے پہلے بہت سی چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، کوئی جناب درود پڑھ رہا ہے اور کوئی کچھ اور کلمات ادا کر رہا ہے، اور زور زور سے، اور اذان کے بعد پھر شروع کر دیا ادھر ادھر کے اور کلمات، کوئی درود کے نام سے، کوئی دعا کے نام سے، وہ سب مائک پر۔ ابے ظالم، اس کو تو اپنے اندر پڑھ لے، کس نے کہا تو اس سے کہ دنیا کو سنا؟ یہ جو سب قصے ہوتے ہیں اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، پھر ان کو شکایت ہوتی ہے، وہ روکتے ہیں تو اور جوش میں آ جاتے ہیں، ہمارے دین پر پابندی لگائی جا رہی۔ آپ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، آپ گڑبڑ کرتے ہیں، ماحول کو آپ بگاڑتے ہیں، موقع دیتے ہیں دوسروں کو۔ کتنے ایسے جگہ ہیں، محلے ہیں، دلی میں بھی ہیں، بمبئی میں بھی، اور دوسری جگہوں پر بھی ہیں، اور لکھنؤ میں بھی ملیں گے آپ کو، جہاں غیر مسلم آبادی ہے اور کچھ اچھی مسلم گھنی آبادی ہے، اور کئی مسجدیں ہیں، اور سب نے بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا رکھے ہیں، اور اس کے بعد اذان سے پہلے بہت سی چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، کوئی جناب درود پڑھ رہا ہے اور کوئی کچھ اور کلمات ادا کر رہا ہے، اور زور زور سے۔ اب جو لوگ مشغول ہیں، کوئی اپنی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی آفس میں لگا ہے، کوئی حساب کتاب میں مشغول ہے، کوئی سو رہا ہے، سب پریشان ہو رہے ہیں، سب کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، اور اذان کے بعد پھر شروع کر دیا ادھر ادھر کے اور کلمات، کوئی درود کے نام سے، کوئی دعا کے نام سے، وہ سب مائک پر۔ ابے ظالم، اس کو تو اپنے اندر پڑھ لے، کس نے کہا تو اس سے کہ دنیا کو سنا؟ اذان ٹھیک ہے لوگوں تک پہنچ جائے، لیکن لوگوں تک اس طرح پہنچ جائے کہ جس سے بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف کا بھی سبب ہو، اس کی بھی اجازت نہیں۔ مدینہ منورہ میں جہاں ہمارا ماحول تھا، ہماری سوسائٹی تھی، وہاں اذان لاؤڈ اسپیکر پہ تو ہوتی نہیں تھی، ایک انسان اوپر کسی مکان پہ جا کے اذان دیتا تھا تاکہ مسلم جو آبادی کے لوگ ہیں وہ سن لیں اور نماز کے لیے آ جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں مشترک آبادی ہے وہاں ہمیں مشترک چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو غیر مسلم ہے، کسی کی نیند میں خلل، کسی کوئی بیمار ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے یا کوئی حساب لگا رہا ہے، کوئی وکیل ہے جو اپنی فائل تیار کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے جو کسی کا نسخہ تیار کر رہا ہے، اور سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں زور زور سے۔ ظاہر ہے کہ یہ حرکتیں مندروں میں زیادہ ہوتی تھیں، یہاں سے شور مچ رہا ہے، رات بھر شور مچ رہا ہے، یا 3 بجے سے 4 بجے سے، وہاں زیادہ یہ ہوتا تھا۔ لیکن کورٹ کے آرڈرز آئے، سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے تو بڑی پابندیاں ہوئیں، پابندیاں لگائی گئیں، حکومت کی طرف سے بھی لگائی گئیں کہ 10 بجے سے 6 بجے تک، 10 بجے رات سے صبح 6 بجے تک کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگا، اور اسی طرح صوتی آلودگی کو روکنے کے عنوان سے بھی پابندیاں لگائی گئیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑا فرق پڑا ہے۔ یعنی اب ہم لوگ بھی محسوس کرتے ہیں کہ آس پاس مندروں سے جو سلسلہ چلتا تھا رات بھر یا گھنٹوں، وہ اب نہیں ہو رہا ہے، اس پر پابندی لگی ہے، وہ اس کا لحاظ کر رہے ہیں۔ اب اذان کی حد تک اگر بات ہوتی ہے احتیاط کے ساتھ کہ بس ہماری اذان پہنچ جائے، اور اس کے پہلے اور اس کے بعد جو ہم اپنی لن تھرانیاں کرتے ہیں، یہ سب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نبی نے نہیں کہا۔ بلال کی اذان میں کچھ نہیں تھا، نہ آگے نہ پیچھے، نہ ابو محذورہ کی اذان میں، نہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان میں، نہ سعد القرظ کی اذان میں۔ 4 مؤذن تھے جو حضور پاک علیہ السلام سے وابستہ تھے، کسی کی اذان میں یہ سب آگے پیچھے چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ کہاں سے لے آئے تماشے؟ تو اب یہ جو سب قصے ہوتے ہیں اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، پھر ان کو شکایت ہوتی ہے، وہ روکتے ہیں تو اور جوش میں آ جاتے ہیں، ہمارے دین پر پابندی لگائی جا رہی۔ ارے ظالم، تو نے اپنے دین کو تو تباہ کر رکھا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے بامبے میں کہ میں اپنے مکان میں جہاں قیام کیے ہوئے ہوں، وہاں ادھر سے آواز آئی، ادھر سے آواز آئی، 5 منٹ کے بعد وہاں سے، پھر 5 منٹ وہاں سے، اس کے بعد پھر اس سے پہلے لمبے چوڑے قصے، پھر بعد میں پھر جناب امام صاحب کی کوئی تقریر شروع ہو گئی اور پھر ان کا بیان، اور وہ بھی بڑے زور سے۔ طبیعت عاجز آ جاتی، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو غیر مسلم ہے کیوں نہیں پریشان ہوگا؟ تو آپ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، آپ گڑبڑ کرتے ہیں، ماحول کو آپ بگاڑتے ہیں، موقع دیتے ہیں دوسروں کو۔ اسی طرح حجاب کا جو مسئلہ تھا، وہ 6 لڑکیاں ایک کالج میں روکی گئیں، وہ سیدھی گھر چلی جاتی ہیں، اپنے والد سے کہتی ہیں کہ ہمیں روکا گیا ہے، آپ جو ہے دیکھ لیجئے، آپ کو وہاں پڑھانا ہے یا ہمارا کہیں اور داخلہ کر دیجئے، یا ان سے بات کیجئے مینجمنٹ سے، بات وہیں حل ہو جاتی۔
قصہ ختم ہو جاتا، وہیں یہ بات دب جاتی۔ لیکن کسی کے اکسانے پر یا خود اپنے ہی سے انہوں نے ایک احتجاج کیا کہ گیٹ کے سامنے دھرنا دے کر مثلاً بیٹھ گئی، اس کے بعد پھر اور جگہ یہ بات آگے بڑھی، کیونکہ وہ جو دماغ میں ہے نا کہ صاحب ہم جمہوری ملک میں اور ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، اس کا ہی نتیجہ ہے کہ مسلمان مسلسل اپنی تصویر بگاڑتے چلے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ مسئلے کو قاعدے سے حل کیا جائے اچھے طریقے پر۔ اسی طرح گوشت کی دکانوں کا جو منظر ہے، کتنی جگہوں پر لکھنؤ ہو یا دیگر شہر ہوں یا گاؤں ہوں، اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھے ہیں کہ بس یعنی نفرت سے میرا جی بھر گیا کہ لٹکے ہوئے گوشت ہے، مکھیاں بھنک رہی ہیں، مچھر لگ رہے ہیں، اور راستے پر گاڑیاں گزر رہی ہیں تو دھول بھی اڑ رہی، اور دکان جو گوشت کی ہے ادھر ادھر اس سے بدبو و سڑان پھیلی ہوئی ہے، اور بیمار قسم کے گندے کتے وہاں ٹہل رہے ہیں، اور پھر سور بھی ہیں وہ بھی منڈلا رہے ہیں۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے میں نے بہت سی جگہوں پر دیکھا ہے۔ یہ منظر ہے مسلمانوں کا۔ جب آپ کا یہ حال ہوگا، یہ گندگیاں ہوں گی، اور کھانے کی جو چیز ہے اس کھانے کی چیز میں بدبو بھی آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ لٹک رہا ہے گوشت کھلا ہوا، مکھیاں اور مچھر بھی لگ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کتے بیمار گندے کتے وہ وہاں پر منڈلا رہے ہیں، اور سور بھی منڈلا رہے ہیں۔ اب یہ بھی ہونے لگا ہے، اور بک رہا ہے گوشت، اور جناب آ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں، قورمہ بن رہا ہے، قیمہ بن رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ مسلمان، یہ پیٹو مسلمان کھا رہے ہیں۔ سمجھا؟ تو آپ تصویر کون سی پیش کر رہے ہیں؟ جو طریقہ ہے یورپ میں تو طریقہ ہے، اور ابھی بہت سے متمدن علاقوں میں اختیار کیا گیا کہ دکانیں بالکل بند ہونی چاہیے، اور دروازے لگے ہوں، شیشے کے لگے ہوئے ہوں، اور گوشت بھی بالکل بند رہے، کھلی جگہ پر نہ ہو، اس پر کوئی نہ گرد لگ سکے نہ کوئی کیڑا لگ سکے، اور ہر چیز جو بیچی جائے وہ بالکل سیف ہو، محفوظ ہو، صاف ستھری ہو، اس میں کسی طرح کے جراثیم کا ڈر نہ ہو، میل کچیل کا۔ یہ پابندی مسلمانوں کو زیادہ کرنی تھی، لیکن نہیں کرتے، ظالم اسلام کی تصویر خراب کرتے ہیں، پھر جوش دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں دین ہمارے دین کے خلاف ہو رہا ہے، ہمارے تشخص کے خلاف ہو رہا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ اس لیے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے کی نگاہ سے دیکھیے۔ آپ اپنے کو صرف اپنی نگاہ سے نہ دیکھا کیجیے، دوسرے کی نگاہ سے دیکھیے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کو معقولیت کے ساتھ سمجھیے، اور قانون کی روشنی میں بھی اس مسئلے پر غور کیجیے۔ ہر بات کی شکایت کرنا، جوش میں آ جانا اور فوراً احتجاج و مظاہرے میں لگ جانا، یہ صحیح پالیسی نہیں ہے، یہ اسلام کی نمائندگی نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، پھر ڈیبیٹ ہوتا ہے، اور لوگ بلائے جاتے ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، اسلام پر اٹیک کیا جاتا ہے، بات نبی پاک علیہ السلام تک پہنچتی ہے، قرآن تک پہنچتی ہے، دھڑلے سے لوگ لاف و گزاف بکتے ہیں، اور بعض مولوی صورت وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ڈیبیٹ میں بلائے جاتے ہیں، مولانا فلاں، مولوی فلاں، حافظ فلاں، اور وہ وہاں بیٹھ کر اسلام کے خلاف گالیاں سنتے ہیں، قرآن کے خلاف بیہودہ باتیں سنتے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کے خلاف بات ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی بات ہوگی پردے کی ہوگی، اور اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں، جب ان کی بات ہوگی تو وہ جائے گی نبی پاک علیہ السلام تک۔ یہ سب ہو رہا ہے، اور وہ بیٹھے ہیں ڈیبیٹ کی محفلوں میں، کچھ مولوی صورت لوگ بیٹھے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں اسلام کا دفاع کر نہیں، وہ واقعہ ہے کہ سمجھ بھی نہیں رہے ہیں، انہیں تو لفافے میں جو رقم مل رہی اس کے لیے وہ جاتے ہیں، اور اس طرح یہ سب اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے افراد ہیں۔ ان سے بار بار میں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کہہ چکا ہوں کہ شرم کرو، تم بائیکاٹ کرو ایسے ڈیبیٹ کا اور ایسے چینلز کا، مت جاؤ۔ اپنے کو ذلیل کرنا ہے تو محلے میں ذلیل کر لو، پوری امت کو جا کر اس چینل پہ ذلیل مت کرو جس کو پورا ملک دیکھ رہا ہے۔
بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اسلام کے دلائل پاس نہیں، قرآن کی آیتیں یاد نہیں۔ مولوی صورت میں جو بیٹھے ان سے آیت پوچھی جاتی ہے، ایک لڑکی اینکر جو ہے وہ کہتی ہے آیت بتائیے پردے کی، تو میں خود براہ راست دیکھ چکا یہ منظر کہ وہ مولوی آیت نہیں بتا پا رہا ہے، کہ وہ مولوی صورت ہے، وہ تو پیسہ کمانے کے لیے دھندا کیے ہوئے، اس کو نہ آیت معلوم ہے نہ حکم معلوم ہے۔ یہ سارا تماشا بند ہونا چاہیے۔ اور اسلام نے جو سکھایا ہے کہ مخالفانہ ماحول میں فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ۔ کل جو سورہ قاف کا آخری درس ہوا تو اس میں بتایا گیا کہ جب دشمنانہ ماحول تھا تو نبی سے کہا گیا آپ صبر کرتے رہیے، طیش میں نہ آئیے، ریش نہ ہوئیے، ریاکٹ نہ ہوئیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا قرآن سناتے رہیے، قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے، قرآن پیش کرتے رہیے، یہ کام کرتے رہیے۔ آج یہی نہیں ہو رہا، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے اس صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم اگر اپنی اصلاح کر لیں، اپنے محلوں کی اصلاح کر لیں تو اس کا بہت اچھا میسج جائے گا اور لوگ پسند کریں گے۔ ابھی قریب ہی میں مجھے ایک جگہ جانا ہوا تو ایک محلے سے مجھے گزرنا ہوا، محلہ اچھا خاصا خوب آباد، دکانیں، بازار، اس محلے سے گزرنا ہوا تو میں نے وہاں لوگوں سے کہا کہ یہ تو مسلم محلہ ہے، یہاں تو کوئی غیر مسلم داخل ہی نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ اتنی سڑان تھی، گوشت کی بدبو پھیلی ہوئی تھی، یعنی وہ بازار، ساتھ ہی ساتھ اس کے گھر تھے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے یہ لگا کہ بھائی میری ناک سڑی جا رہی ہے، تو یہ غیر مسلم تو بھاگے گا یہاں سے اپنی جان لے کر۔ تو یہ حالت ہے بہت سی جگہوں پر، کھلی ہوئی نالیاں ہیں، غلاظت بہہ رہی ہے، جھگیاں ہیں، جھوپڑیاں ہیں اور راستے خراب ہیں۔ پیسہ شادیوں میں جو لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، بدمستیوں میں خرچ کر رہے ہیں، روزانہ آئس کریم کھا رہے ہیں، چاٹ کھا رہے ہیں، یہ 10 آدمی مل کر اپنے راستے کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اور نالی بند نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ تمدن سے محروم ڈنگر جانور ہیں یہ۔ ان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے میونسپلٹی کا، یہ نہیں کہنا چاہیے حکومت نہیں بناتی، توجہ نہیں کرتی، تم کیوں مر گئے، تم کیوں اپنی گلی کو ٹھیک نہیں کرتے؟ نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں سے مدینے میں فرمایا تھا کہ تم اپنے گھروں کے سامنے کوڑا کرکٹ مت ڈالا کرو، ویسا گندا مت رکھا کرو جیسے یہودی رکھتے ہیں۔ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ یہودیوں کے مکانات کے سامنے کوڑا پڑا رہتا تھا۔ مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی تھی کہ تمہارے مکان کے سامنے کا حصہ بالکل صاف ستھرا ہو، کوڑا مت ڈالنا، اس کا مطلب کسی ڈبے میں ڈالو یا دور لے جا کے ڈالو، یہ نبی کی ہدایت تھی۔ آج متمدن شہروں میں، مسلم محلوں میں جو گندگی ہے، جو ناپاکی ہے، جو سڑان ہے، جو تعفن ہے اور جو بگڑا ہوا حال ہے، اور ننگ دھڑنگ بچے ہیں، گلی ڈنڈے کھیلنے والے ہیں، جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بیکورڈ قسم کے پسماندہ لوگ ہیں، تو وہ تو تصویر ہے جو آپ پیش کرتے ہو، اس کے بعد فخر کرتے ہو، تو تاریخ پر فخر کرنے سے اور جو گزر گئے آباء و اجداد ان پر فخر کرنے سے کسی کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔